السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، محفل قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ حضرات، قرآن مجید بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بلکہ پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو قرآن میں ذرہ برابر بھی شک ہے، کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، تو تم قرآن جیسی ایک سورہ ہی بنا لو اور اس کے لیے دنیا کے تمام حمایتیوں کو، مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن کے اندر جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، جو ادب ہے، ظاہر بات ہے اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو قرآن کے اسلوب سے، زبان سے، ادب سے واقف ہے۔ وہی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے تو قرآن کے ساتھ سوتیلا پن کا ثبوت کیا ہے، اور قرآن کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، لیکن ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یا تلاوت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کر کے تلاوت کو سنیں۔ قرآن مجید کے تلاوت میں جو اجر ہے اور ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے جو نیکی رکھی ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ عرب کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تھے تو ایسے مسحور ہوتے تھے، گرویدہ ہو جاتے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ وہ لوگ بھی جو قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ مخالفت پر اترے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تو مخالفت کے باوجود قرآن کے گرویدہ ہو جاتے تھے، اور تلاوت سننے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے کہ چھپ کر کے قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص جس کا نام مسمع تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے جن کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یہ شخص اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں واپس جا کر اس نے یہ ببانگ دہل اعلان کیا اور کہا، میں نے روم و فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، حمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔
یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں سے منقول نہیں جو آپ کے معاملات سے یکسو اور غیر جانبدار تھے، بلکہ وہ لوگ بھی جو ہر وقت ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں کئی واقعات اس طرح کے انہوں نے نقل کر کے دکھایا ہے، اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں سے ہر ایک علیحدہ نکلا کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ لگے، اور علیحدہ گوشوں میں چھپ کر الگ الگ کونوں میں اور کناروں میں چھپ کر مسجد کے الگ الگ کنارے کھڑے ہو کر یہ تینوں کی تینوں جو مخالفت کرتے تھے اور حضور کی جان کے در پہ رہتے تھے، آ کر کے حضور کی تلاوت سننے لگے۔ تو تلاوت سننے میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے۔ اتفاقاً راستہ میں تینوں کی ملاقات ہو گئی اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، چونکہ قرآن کے اندر جو لذت اور جو حلاوت انہوں نے محسوس کی تھی، اس لذت نے انہیں گھر میں سونے نہیں دیا، اور اسی طرح چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک پر، اس کے چھوڑنے پر سب نے اتفاق کر لیا، مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے، تو پھر راستہ میں تینوں کا اجتماع ہو گیا۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کریں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدہ کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ تو اخنس نے کہا کہ خدا کی قسم میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہ سوال کیا کہ تم نے محمد کے کلام کو کیسا پایا۔ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ قوم کی سرداری میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت پیش کی، سخاوت کے ذریعہ قوم کے اوپر اپنا اثر ڈالنا چاہا۔ ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر کے دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ لیکن آخر میں ایک ایسی بات محمد پیش کر رہا ہے جس کا مقابلہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے سخاوت میں مقابلہ کیا، میں نے سرداری میں مقابلہ کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ ظاہر بات ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھان لیا ہے کہ پوری زندگی محمد کا مقابلہ کروں گا اور ان کے کام کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ ہیں وہ عرب کے وہ کٹر لوگ جو حضور کی جان کے در پہ تھے اور ہمیشہ مخالفت پر رہتے تھے اور پورے مکہ کو محمد کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے،
ان مخالفتوں کے باوجود قرآن مجید کے اندر جو تاثیر تھی، جو حلاوت تھی، اور قرآن مجید کے پڑھنے میں جو مزہ اور سننے میں جو مزہ محسوس کرتے تھے، ظاہر بات ہے وہ عربی جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں دوسرے مشاغل کو چھوڑ کر اور تفریح کو چھوڑ کر کے اور لہو و لعب کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت کو حفظ جان بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔